بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت عمراء کے لیے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ اصل جلوہ نظر آنے والے جلوے کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ نظر آنے والے ستارے یوں محسوس ہوتے ہیں کہ ننھے ننھے ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں۔ آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کا بہشت ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والی کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں، اور اگر حقوق کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کی صلاحیتوں میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آج کے انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھ چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور لوگ عبادت کے بہانے انسانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ مشرق سے پرے بھی مشرق، مغرب کے پار بھی مغرب ہی ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ یہ کیا راز ہے کہ آباد، مہذب اور متنول شہروں کے اندر خانہ بدوشوں کے پھٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، واقعے ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔